اچھا، تو آج ہم ان ذرائع کو کھنگال رہے ہیں جو قرآن کے تعارف پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ کتاب کیا ہے، کہاں سے آئی اور اس کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے۔ جی اور شروع کرتے ہی ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے جو میرے خیال میں ان تمام ذرائع کا مرکزی نقطہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ بالکل یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھی کتاب ہے یا اس میں آپ کہہ لیں دانائی کی باتیں ہیں، یہ بہت براہ راست دعویٰ ہے خدائی کلام ہونے کا۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ دعویٰ تو ہر چیز کی بنیاد ہے نا؟ بالکل یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام یہ محض ایک عنوان نہیں ہے، یہ ایک پورا الہیاتی یعنی ایک تھیولوجیکل موقف ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف، اس کا آتھر کوئی انسان نہیں، خود خدا ہے، اور یہ بات اسے دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب سے الگ کرتی ہے۔ یعنی دوسری مذہبی کتابوں سے بھی؟ جی، یہاں تک کہ دوسری مذہبی کتابوں سے بھی جنہیں اکثر خدائی الہام کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے، مطلب خدا کے خیالات جو انسانی الفاظ میں بیان ہوئے، یہاں دعویٰ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے اچھا۔ کہ یہ الفاظ اور معنی دونوں ہی خدا کی طرف سے ہیں۔ واہ! یعنی یہ فرق بہت بہت اہم ہے۔ ایک ہے کسی خیال سے متاثر ہو کر کچھ لکھنا، اور دوسرا ہے کہ ہر لفظ، ہر حرف وہ براہ راست خدا کی طرف سے آ رہا ہو۔ جی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے متن میں کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور دیکھیں یہی اس کی مقدس حیثیت کی بنیاد ہے۔ اسلامی الہیات میں یہی عقیدہ ہے کہ چونکہ یہ کلام انسانی خامیوں، تعصبات اور حدود سے پاک ہے، اس لیے یہ کامل اور بے عیب ہے۔ ٹھیک۔ مقدس کلام کی اصطلاح خود اس کی پاکیزگی اور اس کے ماخذ کی عظمت پر زور دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا متن ہے جسے وقت اور جگہ کی قید سے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر ماخذ اتنا خالص اور الہامی ہے تو پھر اس کی ترسیل یعنی اس کے ہم تک پہنچنے کے عمل پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بہت بڑی۔ یعنی یہ پیغام خدا سے انسان تک آخر پہنچا کیسے؟ ذرائع اس سلسلے میں بہت واضح ہیں۔ وہ ایک مخصوص آپ کہہ لیں چین آف کمانڈ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے فرشتہ جبریل اور فرشتہ جبریل سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اس ذریعے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اس ذریعے کی اہمیت خود پیغام جتنی ہی ہے۔ اسے وحی کا سلسلہ کہتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ؟ جی، یہاں فرشتہ جبریل علیہ السلام کا کردار محض ایک داکیے کا نہیں بلکہ ایک معتبر اور طاقتور امین کا ہے۔ امین یعنی محافظ؟ بالکل، محافظ۔ ان کا کام اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ پیغام میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ آئے، نہ کوئی لفظ کم ہو نہ زیادہ، نہ اس کا مطلب بدلے۔ یہ تصور پیغام کی صداقت اور حفاظت کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ تو جس طرح پیغام کا ماخذ الہامی ہے، اسی طرح اس کی ترسیل کا پورا نظام بھی وہ بھی الہامی اور محفوظ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ اس پورے عمل میں انسانی عنصر کو کم سے کم رکھا گیا ہے، یعنی پیغمبر کا کام صرف اس پیغام کو وصول کرنا اور پھر اسے ہو بہو آگے پہنچا دینا ہے۔ جی، ہو بہو۔ یہیں سے وہ دوسرا نقطہ جڑتا ہے جس پر ذرائع بہت زور دیتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ یہ نفی میں بات کیوں کی گئی ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کافی کیوں نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ نفی دراصل ایک بہت مضبوط دعوے کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ تاریخ میں یہ اعتراض ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے کہ شاید یہ پیغمبر کے اپنے خیالات تھے یا انہوں نے کسی اور سے سن کر اسے مرتب کیا۔ اچھا۔ اس جملے کے ذریعے اس اعتراض کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کے الہامی ہونے پر ایک ناقابل مصالحت مہر لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں انسانی خواہشات، اس دور کے ثقافتی تعصبات یا ذاتی تجربات کا عمل دخل نہیں ہے، جو کسی بھی انسانی تصنیف کا لازمی حصہ ہوتے ہیں نا۔ تو یہ اس کے اختیار اور اس کی سند کو قائم کرتا ہے۔ اگر یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کی حیثیت ایک آفاقی سچائی کی بن جاتی ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کے نقطہ نظر کی۔ بالکل، بالکل وہی بات۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں ذریعہ فوراً اس کے مقصد کی طرف آتا ہے، انسانیت کے لیے اللہ کی ہدایت۔ ہاں، یہ ایک منطقی بہاؤ ہے نا؟ اگر کلام اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں، تو پھر یہ کسی ایک قوم، ایک نسل یا ایک زمانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔
اس کا مخاطب پوری انسانیت ہوگی۔ اور ہدایت کا لفظ جی یہ بھی بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم۔ یہ صرف کہانیوں یا تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ ایک عملی رہنما ہے، ایک مینول جو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ آپ نے مکمل رہنمائی کا پیغام کی بات کی جسے ذریعہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن مکمل ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ بہت بڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں دنیا کے ہر مسئلے کا براہ راست حل موجود ہے، جیسے آج کے معاشی نظام یا مصنوعی ذہانت کے چیلنجز، یا مکمل سے مراد کچھ اور ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ یہاں مکمل سے مراد عام طور پر بنیادی اصولوں کی تکمیل ہے۔ اچھا، بنیادی اصول۔ جی، یعنی یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے بنیادی اصول اور ایک اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، چاہے وہ روحانیت ہو، سماجی انصاف ہو، معیشت ہو یا خاندان۔ تو یہ ہر نئی ایجاد کے لیے ایک تکنیکی مینول نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ ایک ٹیکنیکل مینول ہے، بلکہ یہ وہ ابدی اصول فراہم کرتا ہے جن کی روشنی میں انسان ہر دور کے نئے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ تو کمال اصولوں کا ہے، تفصیلات کا نہیں۔ یہ بہت اچھی وضاحت ہے، جیسے ایک کمپاس ہوتا ہے، نقشہ نہیں۔ کیا خوب مثال دی آپ نے۔ بالکل، کمپاس آپ کو سمت بتاتا ہے، ہر گلی کا راستہ نہیں بتاتا۔ صحیح۔ اچھا، اب اس کے نزول کے طریقے پر آتے ہیں، جو شاید اس کی سب سے منفرد خصوصیات میں سے ایک ہے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ہی بار میں نہیں آئی، بلکہ تقریباً 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی۔ یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ ایک مکمل کتاب ایک ہی نشست میں کیوں نہیں دے دی گئی؟ اس تدریجی نزول میں کیا حکمت تھی؟ یہ نقطہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ 23 سال کا عرصہ اسے ایک جامد کتاب سے ایک زندہ اور متحرک رہنمائی میں بدل دیتا ہے۔ زندہ اور متحرک۔ جی، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ پہلی اور سب سے واضح وجہ تعلیمی اور نفسیاتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک معاشرہ جو صدیوں سے مخصوص عقائد، روایات اور سماجی ڈھانچے پر قائم ہے، اسے اگر ایک دن میں ایک مکمل طور پر نیا نظام دے دیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کر پائے گا۔ یہ بہت بھاری ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک طرح سے تبدیلی کا ایک بدتدریج عمل تھا تاکہ لوگ اسے ہضم کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا۔ یہ ایک طرح کا تربیتی پروگرام تھا، جیسے شراب کی ممانعت کی مثال لے لیں۔ اچھا۔ یہ حکم ایک ہی بار میں نہیں آیا، بلکہ 3 مراحل میں نازل ہوا تاکہ معاشرہ ذہنی اور سماجی طور پر اس بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک وجہ ہوئی۔ جی، دوسری اور شاید اس سے بھی زیادہ گہری وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف نظریاتی اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس کا بڑا حصہ اس وقت کے مسلمانوں کو پیش آنے والے حقیقی واقعات، سوالات اور چیلنجز کے جواب میں نازل ہوا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مسلسل مکالمہ تھا، جیسے کمیونٹی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور اس کا جواب وحی کی صورت میں آ گیا۔ کیا بات ہے، بالکل۔ یہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا عمل تھا۔ جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، سماجی مسائل پیدا ہوئے، لوگوں نے ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھے، اور ان سب کے جواب میں آیات نازل ہوتی رہیں۔ جی ہاں، اور اس نے اس ابتدائی مسلم معاشرے کے لیے ایک ناقابل یقین تعلق پیدا کیا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ خدا ان کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ بہت۔ اس سے متن صرف ایک کتاب نہیں رہا، بلکہ ان کی زندگی کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ اسے ایک بہت ہی منفرد، تاریخی اور روحانی دستاویز بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متن اور اس کا سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کب، کہاں اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ بلا شبہ، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی علوم میں اسباب النزول یعنی آیات کے نازل ہونے کے اسباب کا علم ایک پورا شعبہ ہے۔ اچھا۔ یہ سیاق و سباق اس متن کو گہرائی اور معنویت عطا کرتا ہے۔ یہ 23 سالہ دور دراصل ایک امت کی تعمیر کا دور تھا، اور قرآن اس تعمیر کے عمل کا بلو پرنٹ بھی تھا، اور اس پر آپ کہہ لیں تبصرہ بھی۔ تو ان تمام نکات کو اگر ہم جوڑیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ایک محفوظ ذریعے سے پہنچا، جو انسان کا بنایا ہوا نہیں، اور جو 23 سال تک ایک زندہ عمل کے طور پر نازل ہوا، تو آخر میں ذریعہ اس سب کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی کا پیغام ہے۔ اس آخری بیان کی کیا حیثیت ہے؟
دیکھیں، یہ بیان دراصل ان تمام عقائد کا نچوڑ اور حتمی نتیجہ ہے۔ خلاصہ ایک طرح سے۔ ہاں جی، ایک طرح کا خلاصہ۔ یہ قرآن کو صرف ایک تاریخی یا مذہبی متن کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے آج بھی، اس وقت بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک فعال اور متعلقہ رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ اس کا ماخذ الہی ہے، اسے ابدی حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اسے انسانی تجربے سے جوڑتا ہے، اور یہ عقیدہ کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اسے عالمی بناتا ہے۔ یہ جملہ اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے زندہ تعلق کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کے لیے قانون، اخلاقیات اور روزمرہ زندگی میں فیصلے کرنے کا بنیادی حوالہ ہے۔ تو آج ہم نے ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھا کہ قرآن کا بنیادی تصور یہ ہے کہ وہ اللہ کا براہ راست کلام ہے، جو فرشتہ جبریل کے ذریعے پیغمبر اسلام پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں حقیقی انسانی حالات کے تناظر میں نازل ہوا۔ جی۔ اور یہ محض ایک کتاب نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک مکمل اور زندہ رہنما کے طور پر کام کرتا ہے۔ جی، اور یہ بنیادی عقائد ہی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کروڑوں لوگ کس طرح اپنے مرکزی مذہبی متن سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اپنے خالق کو سمجھنے، اپنے زندگی کا مقصد جاننے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں؟ نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا کہ یہ کلام 23 سال کے دوران مخصوص تاریخی حالات اور واقعات کے جواب میں نازل ہوا۔ جی۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک متن جو 7ویں صدی کے عرب کے مخصوص سماجی، سیاسی اور ثقافتی تناظر میں نازل ہوا، وہ آج 21ویں صدی کے عالمی گاؤں میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک آفاقی اور ہر دور کے لیے قابل عمل رہنمائی کیسے فراہم کرتا ہے۔ وہ کون سے تشریحی طریقے اور فکری روایتیں ہیں جو اس تاریخی خلیج کو پر کرتی ہیں؟